عجل فرجہم، خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذکر مبارک کے لیے یہاں پہ ہم جمع ہوئے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجالس آپ کو زندگی میں نورانیت عطا کرتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کے گناہوں کی تاریکی انسان کو گھیرے میں لے لے گی اور انسان کو بالکل راستے کا پتہ نہیں چلے گا، وہاں پہ نور کی ضرورت پڑے گی، اور یہ وہ نورانیت ہے جو آپ کو ذکر آل محمد سے حاصل ہوتی ہے ان مجالس کے نتیجہ میں۔ اور پھر ان ہستیوں میں سے ہر ایک کا ذکر مبارک اسی طرح سے ہے جو بہت محبوب ہے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کا بالکل معاملہ ہی الگ ہے۔ آل محمد میں باوجود اس کے آل محمد سب بہت بزرگوار ہستیاں ہیں، کائنات کے سارے کمال خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو عطا کیے ہیں اور اس سے بڑھ کر کے کمالات عطا کیے ہیں، لیکن ان ہستیوں میں سیدہ کا وجود خدا نے ہمیشہ ممتاز قرار دیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آل محمد میں پیغمبر اکرم موجود ہیں، مولا موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، باوجود اس کے کہ نبی بھی ان ہستیوں کے سامنے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے، ان ہستیوں میں سیدہ کا وجود قرار پانا، وہ بھی ایک خاتون، وہ جو منصب ان کو حاصل ہے نبوت و رسالت اور امامت، سیدہ کو وہ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنا مقام بلند ہے سیدہ پاک کا کہ خداوند عظیم جب ان کا بھی تعارف کرواتا ہے تو نام سیدہ کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ عظمت کی انتہا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کی انتہا ہے کہ خداوند عظیم نے جب بھی اکٹھا تعارف کروایا ہے تو سیدہ کے ذریعے سے کروایا، چاہتا پیغمبر کا نام لے لیتا، ہر نام نام بابرکت ہے جو خود اس نے قرار دیا ہے، کمالات اور منصب بھی خود عطا کیے ہیں، چاہتا تو پیغمبر کا نام لے لیتا، چاہتا تو مولا کا نام لے لیتا، چاہتا تو حسنین کریمین کا نام لے لیتا، لیکن خداوند عظیم نے جب اکٹھا تعارف کروایا ہے تو سیدہ کے نام کے ذریعے سے کروایا ہے۔ یہاں پہ زمین پر تھے تو جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، خداوندہ کساء کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ نام صرف سیدہ کا لیا ہے، باقی صرف اور صرف فاطمہ کے رشتوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ فاطمہ کے رشتے۔ یہ ایسی وجود مقدس سیدہ میں خداوند عظیم نے عظمتیں رکھی ہیں۔ یہ جو دعا کہا گیا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے آپ مانگا کریں خداوند عظیم سے، نماز کی قنوت میں کہا گیا ہے، یہ مولا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین نجفی مراشی انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب دعائیں مانگنی ہو تو اس طرح سے مانگے، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خداوندہ بی بی پاک کا واسطہ ہے، باقی سب بی بی کے جو رشتہ دار ہیں باپ کا واسطہ ہے، بی بی کے شوہر کا واسطہ ہے، بی بی کے بیٹوں کا واسطہ ہے، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور اس راز کا واسطہ ہے جو ذات سیدہ میں تو نے قرار دیا۔ یا علی یا علی، پوچھا گیا جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے، یہ صادق روحانی ابھی فوت ہوئے، ان سے پوچھا، آغا خوئی کے بہت بڑے شاگردوں میں سے تھے، آغا خوئی نے ان کے لیے یہ کہا تھا کہ میں اطمینان سے مر سکوں گا چونکہ آپ موجود ہیں میرے پاس، اتنی بڑی شخصیت۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ السر المستودع فیہا، سیدہ کی ذات میں جو راز ہے کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اسے راز رکھا ہے، تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ راز کیا ہے؟ خدا جب کہہ رہا ہے کہ وہ راز ہے تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ لیکن یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اتنا عظیم راز ہے کہ خداوند عظیم نے عالم نورانیت میں بھی پہچان کروائی ہے تو سیدہ کے ذریعے سے کروائی ہے، یہاں بھی کروائی ہے تو سیدہ کے ذریعے سے کروائی۔ عالم نورانیت میں آدم جب جنت میں گئے، آدم اور حوا جنت میں دیکھا کہ ہمیں خدا نے یہ شرف بخشا ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، ہمیں جنت میں خدا نے مقام عطا کیا ہے، لہذا ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ ما خلق احسن منا، کسی کو بھی ہم سے زیادہ خوبصورت خلقت عطا نہیں کی۔ خداوند عظیم نے جب آدم نے یہ سوچا اور یہ بات کی حوا کے ساتھ،
خدا نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ آدم کو لے جاؤ جنت الفردوس میں اور وہ محل دکھاؤ، وہ ہستیاں دکھاؤ کہ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ آدم کو خلق کرتا، نہ عرش کرسی کو خلق کرتا۔ آئے جناب جبرائیل، آدم کو ساتھ لیا، حوا کو ساتھ لیا، جا کر کے وہ جنت الخلد کا وہ نورانی محل کھولا، اور جب نظر پڑی تو سامنے ایک منبر نور ہے جس پر ایک مستور نورانی ہستی تشریف فرما ہے، جس کے سر پہ تاج ہے، گلے میں گلو بند ہے، کانوں میں گوشوارے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ آدم یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جن کی وجہ سے تجھے خلق کیا گیا، اگر یہ نہ ہوتے تو خدا تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آدم نے پوچھا کہ یہ مستور کون ہے، وہاں پہ بھی خداوند عظیم نے پہچان کروائی ہے تو سیدہ کے ذریعے سے، مرکز و محور قرار دیا ہے تو سیدہ کے وجود کو قرار دیا ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ اے آدم ہذہ فاطمہ، یہ خدا کی کنیز فاطمہ تو زہرا ہے، سر پہ جو تاج ہے یہ بابا کی ترجمانی کر رہا ہے، گلے میں جو گلو بند ہے یہ شوہر کی ترجمانی کر رہا ہے، کانوں میں جو گوشوارے ہیں یہ آپ کے دونوں بیٹوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یعنی سیدہ کی ذات میں یہ کمالات اور عظمتیں خدا نے قرار دی ہیں کہ اگر محمد و آل محمد کی پہچان بھی کرواتا ہے تو مرکز سیدہ کو قرار دیا ہے۔ یا علی یا علی، پیغمبر کے لیے جس ہستی کے وجود کو خیر کثیر قرار دیا ہے، پاک پیغمبر وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو رحمتیں ملتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ شب معراج جب رسول خدا گئے اور جبرائیل ٹھہر گئے سدرۃ المنتہا کے پاس، آگے رسول خدا اکیلے گئے، خدا سے گفتگو ہوئی، واپس آئے، جبرائیل منتظر تھے۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ خدا نے آپ سے کیا گفتگو کی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا جبرائیل میری خدا سے یہ گفتگو، اور آخری جملہ جو خدا نے ارشاد فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل خدا نے مجھے کہا امض یا ابا القاسم ہادیا مہدیا، اے ابو القاسم آپ تشریف لے جائیے، آپ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پوچھا نہیں خدا سے کہ خدا نے آپ کو ابو القاسم کیوں کہا ہے؟ کہا جبرائیل وہاں کون سوال کرنے کی جرات کر سکتا ہے، حضور خداوند اور ہیبت خدا، وہاں پہ میں تو جرات نہیں کر سکا ہوں کہ خدا سے پوچھوں کہ مجھے ابو القاسم کیوں کہا۔ یہ ادھر سوال کیا، ادھر خداوند عظیم کا ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر میں نے آپ کو ابو القاسم اس لیے کہا کہ لِأَنَّكَ تَقْسِمُ الرَّحْمَةِ بَيْنَ خَلْقِي، میری مخلوق کے بیچ میں میری رحمتوں کو تقسیم میرا نبی تو کرنے والا ہو۔ نبی پاک وہ ہستی کہ پوری کائنات کو خدا کی رحمتیں آپ تقسیم کرتے ہیں، لیکن خداوند عظیم اس نبی کو ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ وجود مقدس جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں میرے نبی، یہ آپ کے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے۔ سیدہ کے وجود کو خدا نے پیغمبر اکرم کے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے۔ پاک پیغمبر کی عظمتیں دیکھیں اور پھر ان کی ذات کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمتیں، خیرات، سب کمالات جتنے بھی کائنات کو ملے ہیں وجود مقدس پیغمبر کے ذریعے سے ملے ہیں۔ وہ پیغمبر کو خدا کہتا ہے کہ یہ وجود مقدس جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے خیر کثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم واقعاً سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایک ایک لفظ کے ذریعے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی ملتی ہے، یہ میری بیٹی جب میرے لیے ایک لفظ بولتی ہے مجھے زندگی ملتی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہو کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانوں صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ رسول کو اس طرح مت بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے، نام لے کے۔ عرب بدو آتے تھے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضور پاک کا نام گرامی لیتے تھے، سوال کر لیا کرتے۔ خدا کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے نبی کا نام لیں اور ساتھ ادب نہ ہو، ادب کا خیال نہ کریں۔ خدا نے کہا خبردار ایسے نام مت لیا کرو میرے نبی۔ اصحاب نے آ کر کے پوچھا کہ ہم پھر کیا کہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بلانا ہو یا رسول اللہ کہا کرو، کیونکہ نام لوگے تو پھر ادب کا خیال کرنا پڑے گا ورنہ سزا ملے گی۔ اب جب گھر تشریف لاتے ہیں بیٹی نے بھی یا رسول اللہ کہا،
رسول خدا نے جب یہ سنا چہرے پہ تکلیف ظاہر ہوئی. بیٹی نے پوچھا بابا آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہا بیٹی آپ نے آج اس طرح کیوں نہیں بلایا جیسے پہلے بلایا کرتی تھی. پہلے کہتی تھی یا ابا بابا کہہ کر کے، آج اس طرح کیوں نہیں بلایا؟ عرض کیا بابا چونکہ آیت جو نازل ہو اس لیے. فرمایا نہیں بیٹی یہ آیت تیرے اور تیری ذریت کے لیے نازل نہیں ہوئی. قولو کہ یا ابا ارزل الرب و احی للقلب، بیٹی جب آپ مجھے بابا کہتی ہے رب راضی ہوتا ہے اور محمد کے دل کو زندگی ملتی ہے. یعنی بیوی پاک کا ایک لفظ پیغمبر جیسی ہستی کے لیے، جس کے لیے خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا اور رسول جب دعوت دیتے ہیں تمہیں زندگی عطا کرنے کے لیے تو لبیک کہو ان کی دعوت. نبی وہ ہے کہ پوری کائنات کو زندگی ملتی ہے ان کی دعوت کے ذریعے سے. فرماتے ہیں میری بیٹی جب مجھے بابا کہتی ہے میرے دل کو زندگی ملتی ہے. یہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہا. یہ وہ وجود مقدس ہے کہ جس پہ ہر کسی نے اپنے تعلق پہ فخر کیا ہے. پیغمبر نے فخر کیا کہ میری بیٹی، علی نے فخر کیا کہ میری زوجہ ہے، ائمہ نے فخر کیا ہے کہ ہماری ماں. عظمت تو یہ ہے کہ یہ ہستیاں فخر کریں کہ ہمارا تعلق ان سے. پیغمبر اصحاب کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں من عرفہا فقد عرفہ، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے. میں بتاتا ہوں انہا ابنتی فاطمہ، یہ میری بیٹی ہے فاطمہ ہے. انہا بضعۃ منی وثمرۃ قلبی ومہجۃ نفسی وسیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. فاطمہ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے جگر، میرے وجود کا حصہ ہے، میری روح ہے جو میرے پہلوؤں کے بیچ میں ہے، اور میرا چین ہے میرے قلب کا، اور سیدہ ہے اور سردار ہے کائنات کی تمام عورتوں. یہ میری بیٹی ہے، جس کو یہ مقام حاصل ہے وہ میری بیٹی ہے. میری جان کا خلاصہ ہے فاطمہ، روحی التی بین جنبی، میری روح ہے فاطمہ جو میرے پہلو ہے. پیغمبر فخر کر رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی ہے. مولا امیر نے آ کر کے اصحاب کے بیچ میں جب آپ نے مفاخر، اپنے خصوصیات کو بیان کیا، اپنے فضائل کو بیان کر رہے ہیں اصحاب کے بیچ میں کہ خلافت کا حقدار کون، تم ہو یا میں ہوں، اپنی فضیلتوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے زوج بطول ہونے کا، سوائے علی ابن ابی طالب کے تمہیں تو یہ فخر حاصل ہے. سیدہ کا زوج شوہر ہونا یہ فخر ہے کس کے لیے؟ علی ابن ابی طالب کے لیے. عجیب ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی خلق نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا اس کائنات میں. فخر علی کا، عظمت اسے کہتے ہیں کہ میں چونکہ شوہر ہوں فاطمہ کا، لہذا مجھے یہ فخر حاصل، مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے. اس کائنات میں کسی کو بھی یہ خصوصیت اور یہ عزت و فخر حاصل نہیں ہے کہ یہ فاطمہ کا شوہر ہے. اگر علی نہ ہوتے تو واقعاً فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی. بیوی کی شادی کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی کفر بھی نہیں تھا سیدہ کا. آپ ہے صدیقہ کبریٰ، آپ کا کفر صرف وہی بن سکتا ہے جو صدیق اکبر ہو. اور اس کائنات میں صدیق اکبر صرف ایک ذات ہے، علی کی ہستی ہے. علی نے فرمایا انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا. پیغمبر نے فرمایا الصدیقون ثلاثۃ، نبیوں کے بعد اس کائنات میں صدیق 3 ہیں. حزقیل مومن آل فرعون ہے، مومن آل یاسین حبیب نجار ہے، علی ابن ابی طالب ہے وہ افضلہم، اور ان تینوں میں سے افضل صدیق علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی. فرمایا الرکبان یوم القیامہ ونحن اربعۃ، 4 ہستیاں ہیں قیامت کے دن سوار ہوں گی. فرمایا میں سوار ہوں گا علی البراق، قیامت کے دن میں براق کے اوپر سوار ہوں گا. وَأَمِّ حمزہ، اور میرا چچا حمزہ علی ناقتی الازبا، میرے ناقہ کے اوپر سوار ہو کر کے آئے گا جس کا نام ازبا تھا. اور تیسرے جو سوار ہیں وہ صالح ہیں جو اپنے ناقہ پہ سوار ہو کر کے آئیں گے. چوتھے سوار علی ابن ابی طالب علی ناقۃ من نوق الجنہ،
کہ جو جنت کے ناکا کے اوپر سوار ہو کر کے آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ علی جب محشر میں وارد ہوں گے، علی کی نورانیت اور مقام کو دیکھ کر کے جہاں جہاں سے گزریں گے، صفوں والے دیکھ کر کے کہیں گے ما ھذا الا ملک مقرب اور نبی مرسل، کہ یہ ہستی یا ملک مقرب ہے یا نبی مرسل ہے۔ خدا کی آواز آئے گی، نہ یہ ملک مقرب ہے نہ یہ نبی مرسل ہے، انہ الصدیق الاکبر علی بن ابی طالب، یہ صدیق اکبر علی بن ابی طالب کی ہستی۔ یا علی یا علی، لہذا اس کائنات میں صرف ایک صدیق اکبر، وہ شوہر بن سکتا ہے صدیقہ کبریٰ کا۔ مریم کی کیوں نہیں شادی ہو سکتی حضرت مریم کی؟ اس واسطے کہ اس کائنات میں اس وقت صدیق ان کا بیٹا تھا اور کوئی صدیق نہیں تھا، حضرت مریم کی شادی نہیں ہو سکی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آدم ومن دونہ الی یوم القیامہ، آدم سے لے کر آخر کائنات تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ کا ہمسر بن سکتا ہے، جو فاطمہ کا کف بن سکتا ہے۔ عظمت یہ ہے کہ فخر علی کرے فاطمہ میری بیوی ہے، عظمت یہ ہے کہ پیغمبر کہے کہ فاطمہ کا کف علی کو بنایا گیا۔ مولا علی کی یا علی یا علی، مولا علی کی زوجہ ہونا بہت بڑا فخر ہے۔ اسی ماہ جمادی الثانی میں 13 کو وفات ہوئی ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی۔ یہ کتنی بڑی ہستی تھی، اس کے لیے فخر تھا اس ہستی کے لیے کہ میں علی کی زوجہ ہوں۔ یہ فخر تھا بی بی ام البنین کے لیے کہ میں علی کی زوجہ ہوں، میں نے علی کے بیٹوں کی پرورش کی ہے۔ لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کا شوہر ہونا علی کے لیے فخر ہے، بی بی کے لیے فخر نہیں ہے کہ میں علی کی زوجہ ہوں۔ علی نے اپنے آپ کو اصحاب کے سامنے پیش کیا کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ زوج بطول ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام اس طرح سے ہے کہ علی جیسی ہستی فخر کرے، حسن و حسین فخر کرے، ان کے پاؤں چوم کر کے ہماری ماں فاطمہ کے سامنے۔ اور خدا کی بارگاہ میں اتنی عظمت ہے ذریت فاطمہ ہونا کہ 2 بیٹے خدا نے عطا کیے، دونوں امام بنتے، 2 بھائی امام نہیں بن سکتے۔ یہ قانون ہے خدا بند عظیم کا کہ 2 بھائی امام نہیں بن سکتے۔ اگر 2 بھائی امام بن سکتے ہوتے تو حضرت عباس بھی امام بنتے، حضرت علی اکبر بھی امام بنتے۔ ان ہستیوں میں بہت بڑی خصوصیات پائی جاتی تھی۔ حضرت عباس کے بارے میں زق العلم زکن زکا، عباس کو علم کی ایسے غذا دی گئی تھی جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا دے۔ حضرت علی اکبر کو جس وقت رخصت کیا سید الشہداء نے کربلا میں، تو پیچھے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ آیت پڑھی تھی، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض۔ یہ جو جا رہا ہے یہ ذریت انبیاء سے۔ علی اکبر کا یہ مقام ہے۔ حسین فرماتے ہیں کہ ہم جب پیغمبر کی زیارت کو مشتاق ہوتے تھے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ ہے عظمت علی اکبر، لیکن امام نہیں بن سکتے، اس لیے کہ قانون ہے کہ 2 بھائی امام نہیں بن سکتے۔ یہ سیدہ کی عظمت اور شرف ہے، خدا نے 2 بیٹے دیے، دونوں امام بنتے ہیں سیدہ کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں یا علی یا علی، یہ شرف سیدہ کی ذات کو حاصل ہے کہ قانون خدا بندی سے تبدیل ہو جاتا ہے کہ 2 بیٹے دیے خدا نے، دونوں امام بنتے۔ اگر حضرت محسن تشریف لاتے وہ بھی امام بنتے، کیونکہ سیدہ کی اولاد ہے، معمولی بات نہیں ہے سیدہ کی اولاد ہونا۔ یہ سیادت جو آج باقی ہے وہ ذریت سیدہ کی بنا پر باقی ہے۔ خدا بند عظیم نے ہر امام کو نام عطا کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سیدہ کو نام عطا کرتا ہے؟ ائمہ کو ایک ایک نام عطا کیا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتا ہے ان لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ، خدا نے سیدہ کو نام عطا کیے ہیں، ہر نام عظمت سیدہ کو بیان کرنے کے لیے۔ فاطمہ، زہرا، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، صدیقہ، یہ سب نام ہے جو خدا بند عظیم نے حضرت کو عطا کیے ہیں۔ بی بی پاک عظمت یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لانا چاہتی ہے، عمر مبارک بالکل مختصر عمر ہے،
ائمہ طاہرین میں مختصر ترین عمر مبارک نام امام روحی اللہ الفدا امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صرف 25 سال. 11ویں امام کی صرف 28 سال. 10ویں امام کی صرف 41 سال. یہ عمر مبارک ائمہ طاہرین. تو کم ترین عمر مبارک نام امام کی 25 سال. وہ بی بی کی ان سے بھی کم ہے صرف 18 سال. 18 سال 3 ماہ 5 دن. یہ عمر مبارک اس ہستی میں اس دنیا نے صرف اور صرف یہ ٹائم گزارا ہے. لیکن عظمتیں دیکھیں کہ 12ویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسن، میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسن ہے. امام زمان کہہ رہے ہیں، معمولی ہستی نہیں کہہ رہی ہے کہ میرے لیے رسول کی بیٹی. یہ کیوں کہا ہے فی ابنت رسول اللہ؟ نام مبارک کیوں نہیں لیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہے رسول خدا کی. کیونکہ حضرت تو فی ابنت رسول اللہ کہہ، رسول کی بیٹی فرمایا ہے، نام بھی نہیں لیا ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی بیٹی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود معین ہو جائے گی. 5ویں امام بیمار ہیں، خدا کو واسطہ دیتے ہیں، خدا بندہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، مجھے شفا عطا. عظمت یہ ہے کہ ائمہ طاہرین اس ہستی کے لیے اس طرح سے ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے بے شک مشکل ہو لیکن معنی کے لحاظ سے مکمل صحیح ہے بغیر کسی شک و شبہ، جس میں 11ویں امام نے یہ فرمایا ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم خدا کی طرف سے پوری مخلوق کے اوپر حجت ہیں اور ہماری جدہ زہرا خدا کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے. اس کا سادہ سا مطلب جانتے ہو کیا بنتا ہے؟ اس کا سادہ سا معنی یہ بنتا ہے کہ جتنا فرق آپ کا اور ہمارا ہے اتنا ہی فرق ہمارے اور ہماری جدہ کے بیچ میں ہے. یعنی جدہ ہمارے اوپر اتنی ہی عظمتیں رکھتی ہیں جتنی عظمتیں ہمیں تم پر حاصل ہیں. بی بی پاک وہ ہستی ہے، دنیا میں تشریف لانا ہے. پاک پیغمبر کو خدا بند عظیم نے ایک خصوصیت جو سیدہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، جو پیغمبر کو بھی نہیں عطا ہوئی ہے خدا کی طرف سے، وہ ہے سید جو معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے روایت کو نقل کیا ہے. معانی الاخبار میں اس میں وہ جس میں حدیث میں ارشاد، میں پوری حدیث نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی الحوراء الانسیہ، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ حور ہے جسے خدا بند عظیم نے انسان کی شکل میں کائنات کر دیا. اس میں فرمایا ہے احب ان یخرجنی من صلب آدم و احب ان یخرجہا من صلبی. خدا بند عظیم نے مجھے بھی دنیا میں بھیجا ہے تو نبیوں کی صلب میں منتقل، نور پیغمبر اکرم اور نور امیر المؤمنین علیہ السلام اور باقی آل محمد کا نور. یہ اسلاب انبیاء میں آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکیزہ نبیوں کی صلبوں میں جو ہے یہ نور منتقل ہوا ہے اور دنیا میں تشریف لائے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے بھی اگر دنیا میں بھیجا ہے تو نبیوں کی صلب کے ذریعے سے بھیجا ہے، لیکن میری بیٹی کے لیے خدا نے پسند نہیں کیا کہ کسی نبی کی صلب میں جائے، بلکہ بلا واسطہ شجرہ طوبہ سے میری صلب میں منتقل ہوا ہے. یہ دنیا میں جب بھیجنا چاہتا ہے خدا بند عظیم، نور سیدہ کو خدا بند عظیم نے شجرہ طوبہ کے پھل میں قرار دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کیونکہ بی بی عائشہ نے سوال کیا ایک دن، پاک پیغمبر بہت زیادہ بوسے لیتے تھے. بی بی پاک جب تشریف لاتی تھی سر سے شروع کرتے تھے چومنا، ایک ایک جگہ کو چوم رہے. بی بی عائشہ نہیں برداشت ہوا اور سوال کر لیا لیما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے اتنے زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے بوسے کیوں لیتا ہوں. ادخلت لیلۃ اسری بی وادخلت الجنہ، جس شب مجھے خدا بند عظیم معراج پہ لے گیا میں جنت میں داخل ہوا، فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ، میں نے جنت میں ایک درخت دیکھا اور میں اس پر جا کر کے ٹھہر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت درخت کوئی نہیں تھا، نورانی تر درخت پوری جنت میں کوئی نہیں تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سا درخت ہے؟ یہ سوال و جواب جو معصومین کرتے ہیں اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ فضیلت ہے دوسروں کے لیے ظاہر ہو سکے، بیان ہو سکے.
شجرہ طوبہ پیغمبر کو پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے یہ کون سا درخت ہے؟ جبرائیل بیان کرے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ فضیلت کیا ہے، ورنہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے، آیت نازلی سورہ رعد کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو عمل صالح کرتے ہیں صاحبان ایمان ان کے لیے طوبہ ہے اور اچھا انجام ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا وما طوبہ یا رسول اللہ، یہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا شجرۃ فی الجنت فی داری وفی کل دار غصن منہا، یہ جنت میں ایک درخت ہے جو میرے گھر میں ہے اور ہر جنت کے گھر میں اسی درخت کی شاخ جاتی ہے۔ یہاں پہ جناب حضرت عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ 2 دن پہلے آپ سے سوال ہوا تھا شجرہ طوبہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا تھا شجرۃ فی دار علی ابن ابی طالب، کہ یہ جنت میں درخت ہے علی کے گھر میں، آج فرمایا کہ یہ جنت میں درخت ہے میرے گھر میں۔ فرمایا وہ بھی درست کہا یہ بھی درست کہا، اس لیے کہ داری و دار علی فی الجنت واحدۃ، میرا گھر اور علی کا گھر جنت میں ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ تو میں وہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ شجرہ طوبہ یا رسول اللہ، شجرہ طوبہ ہے۔ جبرائیل نے شجرہ طوبہ سے پھل توڑا، تفاحت سے مجھے دیا، ہدیۃ من اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ خدا کا خاص ہدیہ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، کل ہا، یہی پہ تناول فرمائیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ففلقتها، میں نے اس پھل کو جب چیرا فخرج منہ نور، اس سے نور بلند ہوا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا نور ہے؟ کہا انہ لمنصورۃ فی السماء وفاطمہ فی الارض یا رسول اللہ، یہ نور آسمانوں میں منصورہ کہلاتا ہے، زمین میں اسے فاطمہ کہا جائے گا۔ اس طرح سے میری بیٹی کا نور میری صلب میں منتقل ہوا، خدا نے جسے شجرہ طوبہ میں قرار دیا، یہ نور میری صلب میں منتقل ہوا، میری بیٹی دنیا میں تشریف لائی۔ اب جملہ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ سنو، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنت قبلت ابنتی فاطمہ، جب بھی میں جنت کی خوشبو کا محتاج ہوتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کے بوسے دیا کرتا ہوں۔ اب سوال تو یہ خوشبو کا نہیں ہوا تھا کہ آپ سونگھتے کیوں ہیں، فرمایا آپ چومتے کیوں ہیں اپنی بیٹی کو؟ فرمایا میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ یہ جنت نہیں ہے جو خدا نے خلق کی ہے، یہ دوسروں کے لیے۔ پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں محمد کی کوئی جنت ہے تو میری بات فاطمہ الزہرا، اور پیغمبر کی جنت ہے سیدہ کا وجود۔ نور سیدہ دنیا میں تشریف لانا چاہتا ہے، خدا بند عظیم نے 4 محترم ہستیوں کو جنت سے زمین پر بھیجا ہے۔ یہ بھی خصوصیت صرف سیدہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ سیدہ دنیا میں آنا چاہتی ہے، خدا بند عظیم نے آدم، سارہ، آسیہ اور جناب مریم کو زمین پر بھیجا ہے۔ بی بی خدیجہ سے گفتگو کرتی تھی شکم مبارک۔ ایک دن پیغمبر تشریف لائے، بی بی خدیجہ اکیلی تھی کیونکہ تنہا تھی، باتیں کر رہی تھی۔ پیغمبر نے پوچھا ممن تکلمین یا خدیجہ، کس سے باتیں کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جنین جو میرے شکم میں ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے تسلی دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ انہا انسا، یہ بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، انہا النسلۃ الطاہرۃ المیمونہ، یہ مبارک پاکیزہ اور بابرکت ہستی ہے۔ سیجعل اللہ نسلی منہا وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهَا أَئِمَّتَهُ، خدا بند عظیم میری نسل کو بھی اسی سے قرار دے گا اور اپنے ائمہ جو زمین پر حجت الہی ہے وہ بھی اسی بچی سے قرار دینے والا ہے۔ یہ ہے نسل میمونہ طاہرہ، یہ پاکیزہ نسل ہے خدا بند عظیم نے جسے دنیا پر بھیجا۔ 4 محترم ہستیاں، پاکیزہ ہستیاں زمین پر تشریف لیتی، چاروں طرف بی بی پاک کے بیٹھ جاتی ہے۔ سیدہ جس وقت تشریف لاتی ہے دنیا میں، اشرق منہا بیوتات مکہ، تمام کے تمام مکہ کے گھروں میں روشنی پھیل گئی۔ واشرق منہا المشرق والمغرب، اور نور سیدہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات روشن ہو گئی۔ آپ آتی ہیں
پہلے خداوند عظیم کی وحدانیت کا اعلان کرتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء وان ولدی سید الاسباط، میں گواہی دیتی ہوں خدا کی وحدانیت کی، اور وہ جو انبیاء کا سردار ہے وہ میرا باپ ہے، وہ جو اوصیاء کا سردار ہے وہ میرا شوہر ہے، جو ذریت انبیاء کے سردار ہے وہ میرے بیٹے ہیں۔ ساری سرداری سیدہ نے کہا کہ میرے تعلق سے نبیوں کا سردار میرا باپ ہے، وصیوں کا سردار میرا شوہر ہے۔ یہ ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ، اس کا وہ پاکیزہ گھر کہ خداوند عظیم نے جسے بیت نبوت قرار دیا ہے، جہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ دو ہستیاں کائنات کو عطا کی ہیں، حسن و حسین علیہ السلام۔ یہ سیدہ کی تربیت ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ جو ہیں وہ جب امامت کا منصب نہیں سنبھالے ہوتے تب بھی امام ہوتے ہیں، اس کو امام صامت کہتے ہیں، جو منصب سنبھالے ہوتے ہیں اسے امام ناطق کہتے ہیں۔ تو دو امام آپ کے بیٹے ہیں، لیکن تربیت بھی پاک کر رہی ہے۔ اور بڑے شہزادے ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب عبادت کی رات ہوتی تھی نا تو ہماری ماں ہمیں دن کو کہتی تھی سو جاؤ، شام کو ہمارے بستر لپیٹ دیا کرتی تھی اور ساری رات اپنے ساتھ ہمیں عبادت کروایا کرتی تھی۔ یہ امام فخر کر رہا ہے کہ ہماری تربیت اس ہستی نے کی ہے۔ یہ ہستی دنیا میں تشریف لاتی ہے جس کا کفو اس کائنات میں سوائے علی ابن ابی طالب کی کوئی نہیں ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جس کا کفو اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بیٹی ہے سید المرسلین کی، لیکن اس کا اختیار خداوند عظیم نے پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا۔ یہ خاص تعلق ہے سیدہ کا خداوند عظیم سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما کان امرھا بیدی، جب رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں نا پیغمبر کی طرف کہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر یہ جواب دیتے ہیں ما کان امرھا بیدی، فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انتظر امر السماء، میں خدا کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ رسول جس کو پوری کائنات کا خدا نے اختیار دیا ہے، پوری کائنات کے بارے میں جس چیز کے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ نافذ ہے، کیونکہ پیغمبر کر رہے ہیں۔ اس پیغمبر کو خداوند عظیم نے سیدہ کا اختیار نہیں دیا ہے۔ خود فرماتے ہیں ما کان امرھا بیدی، فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہی خدا کا ہے، خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ اختیار، لہذا میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کا حکم دیتا ہے۔ ایک دن ایک فرشتہ آیا، 20 سر ہے، ہر سر میں 1000 زبان، جس کی خدا نے ذمہ داری ذکر الہی پہ لگائی ہے عرش کے نیچے۔ حضرت نے پوچھا کہ کون ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں سرسائیل ہوں، خداوند عظیم آپ کو ایک حکم دینا چاہتا تھا، میں نے خدا سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے یہ خوشخبری میں پہنچاؤں آپ تک۔ جبرائیل میرے پیچھے آ رہا ہے، پیغام یہ ہے یا رسول اللہ کہ خدا فرما رہا ہے زوج النور بالنور، کہ نور کی نور کے ساتھ آپ شادی کریں۔ قد زوجت النور بالنور، میں نے آسمان پر نور کی نور کے ساتھ شادی کر دی ہے۔ یہ واحد شادی ہے جو صرف آسمان پر خدا نے خود کی ہے۔ عجیب ہے، یہ سیدہ کا معاملہ خدا کا معاملہ ہے کہ شادی آسمان پر خدا نے خود کی۔ یہ جناب سرسائیل نے پیغام دیا، پیچھے سے جبرائیل پہنچ گئے۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا یہ 40 دن کا فاصلہ تھا، آسمان پہ شادی ہوئی، 40 دن کے بعد زمین پر بی بی پاک کی شادی ہوئی۔ جبرائیل نے آ کر کے بتایا یا رسول اللہ خدا نے ایک دن مجھے حکم دیا کہ جبرائیل جنت کو سوارو، حوروں کو سوارو، ملائکہ کو کہو کہ شجرہ طوبہ کے نیچے سب اکٹھے ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں نے جنت کو سوارا، حوروں کو حکم دیا، وہ بھی مزین ہو گئی، سب ملائکہ کروبی تک سب کے سب کو حکم دیا کہ خدا فرما رہے شجرہ طوبہ کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ پھر خدا نے مجھے حکم دیا کہ منبر نور کو نصب کرو، میں نے منبر نور نصب کیا۔ یا رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی کنیز کی شادی اپنے حبیب علی ابن ابی طالب سے کر دو، لہذا سب سے پہلے خدا نے کہا کہ راہیل تم خطبہ دو۔ فرشتوں میں سے سب سے خوبصورت فرشتہ
سب سے فصیح ترین فرشتہ یہ راحیل ہے. خدا نے کہا راحیل کو خطبہ دو. یا رسول اللہ پہلا خطبہ راحیل نے خود دیا ہے، دوسرا خطبہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں دوں، میں نے خطبہ دیا، تیسرا خطبہ خداوند عظیم نے خود دیتا سیدہ کی شادی کے لیے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اور عجیب بات یہ ہے کہ مولا علی کی طرف سے وکیل بنا ہے جبرائیل، لیکن سیدہ کی طرف سے وکیل خداوند عظیم خود بنا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کا تعلق خداوند عظیم نے اپنی ذات کے ساتھ رکھا ہے. لہٰذا قیامت کے دن بھی صرف یہ واحد ہستی ہے جسے خدا کہے گا پیغمبر کے بعد کہ تو میری حبیب ہے. یا حبیبتی وابنت حبیبی، یہ خدا کی آواز آئے گی سیدہ کہ میری حبیب ہے، میرے حبیب کی بیٹی ہے. آج سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا، آج شفاعت کرو میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں گا. یا رسول اللہ خداوند عظیم سیدہ کا وکیل بنا، سیغہ خدا نے پڑھا، خطبہ خدا نے پڑھا. الحمد و کبریائی، حمد میری کبریا ہے. والخلق کلہم عبیدی و امائی، ساری مخلوق میرے غلام ہے، میرے عبد ہیں. انکحتو حبیبتی امتی فاطمہ بصفوتی علی ابن ابی طالب، میں نے نکاح کیا ہے اپنی کنیز فاطمہ کا اپنے حبیب علی کے ساتھ. جبرائیل کہتے ہیں میں نے اسے قبول کیا. اس کے بعد خداوند عظیم نے جنت میں سدرۃ المنتہا اور شجرہ طوبہ کو کہا کہ اپنے پتوں کو نثار کرو یا رسول اللہ. انہوں نے اپنے پتوں کو نثار کیا. حوروں نے اور فرشتوں نے بڑھ بڑھ کے وہ پتے اٹھائے. ہر پتے پہ یہ لکھا ہوا تھا براءۃ من العزیز الجبار لشیعت فاطمہ و علی من النار، کہ خدا نے علی و فاطمہ کے شیعوں کے لیے جہنم سے براءت نامہ لکھ دیا ہے. یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قیامت کا دن ہوگا یا رسول اللہ، فرشتوں کے ہاتھوں میں یہ پتے ہوں گے. شیعہ علی و فاطمہ کو محشر کے میدان میں ڈھونڈ رہے ہوں. جہاں جہاں شیعہ علی ملے گا لے کر کے جنت میں جائیں گے یا رسول اللہ. یہ آسمان پہ شادی ہوئی، خدا فرما رہا ہے کہ آپ زمین پہ شادی کریں. علی کو بلایا، یا علی خدا کا یہ حکم ہے، آپ کے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک زرہ ہے. فرمایا علی تلوار تو جہاد میں ضرورت ہے، اونٹ آپ کو گھر میں ضرورت ہے، زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دیجیے. زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں. یہ زرہ حطمیہ بہت بڑی زرہ تھی، عرب کی مشہور زرہ تھی، جو جنگ بدر کے غنیمت میں سے حضرت علی کو پیغمبر نے عطا کی تھی. آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں جو 70 بندے مارے گئے تھے ان میں سے 35 صرف علی نے مارے تھے. تو وہ زرہ حطمیہ تھی جو جنگ بدر کے غنائم میں سے تھی اور پیغمبر نے مولا علی کو عطا کی. آج کہا کہ علی آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دیجیے. بیچی 500 درہم. پاک پیغمبر نے تقسیم کیا 3 حصوں میں پیسوں کے. ایک میں سامان گھر کا خریدا. یہ روش آل محمد ہے، اسے یاد رکھیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے لڑکی کے ماں باپ کی کہ جہیز وہ خریدے ہیں، لڑکے کی ذمہ داری ہے جہیز خریدنا. مولا علی کے پیسوں سے پیغمبر نے دیا، جاؤ سلمان و ابو ذر جاؤ میری بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خریدو. 18 چیزیں خرید کے لائے. کچھ مٹی کے برتن تھے، تکیے تھے 2، ایک نیچے بچھانے کے لیے تھا. یہ سارا وہ سامان تھا جو سیدہ کا خریدا گیا تھا. علی تیاری کرو، شادی کی ہو گئی، نکاح پڑا گیا. یہاں پہ پھر بات پیغمبر نے علی سے فرمایا، علی خطبہ دو اپنے نکاح کا. مولا علی نے خود خطبہ ارشاد فرمایا، دوسرا خطبہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا. بیٹی کی طرف سے نکاح پیغمبر نے پڑھا اور قبول مولا علی نے خود کیا. نکاح ہو گیا، ولیمہ کا حکم دیا، جو علی ولیمہ تیار کرو اپنی بیوی کے لیے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کھانا تیار کیا،
پھر پیغمبر نے فرمایا جاؤ مسجد میں لوگوں کو دعوت دو. علی کہتے ہیں میں مسجد میں آیا, اب دل میں سوچا کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے, تو اب بعض کو کہوں بعض کو نہ کہوں, یہ تو درست نہیں ہے. میں مسجد کے ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہو گیا, کہا ہاتو الی ولیمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ لوگوں پیغمبر کی بیٹی کا ولیمہ ہے, شرکت کرو. یہ خدا نے آواز ہوا کے ذریعے سے مدینہ کے باغوں تک پہنچا, جہاں جہاں پہ لوگ تھے وہ امڑتے چلے آئے ولیمہ سیدہ کے لیے. یہ برکت تھی ان دونوں ہستیوں کی کہ سب نے کھا لیا پھر بھی بچ گیا کھانا. اور اس کے بعد رخصتی کا وقت ہے, بیچ میں کوئی 20-22 دن کا فاصلہ ہے نکاح کے بعد رخصتی کا. رخصتی سیدہ کے لیے عجیب عظمتیں ہیں. پر پیغمبر نے اپنا ناقہ ازبا جو ہے, شہبا نامی سواری جو ہے, اسے تیار کیا اور اپنی بیٹی کو خود سوار کیا ناقہ کے اوپر. سلمان فارسی سے فرمایا کہ تم مہار پکڑو گے, اور خود پیغمبر پیچھے سے ہانکنے والے تھے. ناقہ پیچھے پیغمبر کی بیویاں تھیں, بنی ہاشم کی خواتین تھیں, جو رجز پڑھتی ہوئی جا رہی تھی سیدہ کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے. ایک مرتبہ شدت سے آواز سنی پیغمبر نے, دیکھا کہ جبرائیل نازل ہوا ہے, میکائیل نازل ہوا ہے, 70,000 فرشتے ساتھ ہیں. کہا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خدا نے حکم دیا ہے سیدہ کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے عمل کرنا چاہیے. ملائکہ نے تکبیر کی آواز بلند کی, پیغمبر نے تکبیر کہی, مسلمانوں نے کہی. تب سے رخصتی میں مستحب ہو گیا ہے تکبیر کہنا. یہ پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا کو جب اپنے گھر پہنچا لیا تو سب عورتوں کو کہا کہ باہر چلی جائے. سب باہر چلی گئی. سیدہ کے ہاتھ کو پکڑا, دست علی میں دے کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا, یا علی ہذہ ودیعتی و ودیعۃ اللہ. علی یہ میری امانت ہے اور اللہ کی امانت ہے, مجھے پتا ہے آپ خیال کریں گے, لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ اس ہستی کا وجود خدا نے اس کائنات میں امانت بنا کر کے بھیجا ہے, اور امانت بھی خدا بند عظیم کی. بار الہ اس ہستی کی عظمتوں کا واسطہ ہے, اپنی خاص رحمت برکت اس جم پہ نازل فرمائے. خداوندہ بی بی پاک کی عظمتوں کا واسطہ ہے, جتنے بھی افراد اپنی حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں تمام حاجات کو پورا فرما. حاضرین میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً جناب گلزمان حیدری, والد ذیشان حیدری اور والدہ سید علی رضا, ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ تمام مرحومین, جملہ حاضرین کے مرحومین اور ذیشان حیدری کے مرحومین, مرحوم سید اخلاق حسین شاہ اور زوجہ مرحومہ اور چودھری خیر اور خیر اللہ حیدری اور ان کی زوجہ مرحومہ, ان جملہ مرحومین کی بار الہ سیدہ کا واسطہ ہے مغفرت فرما, اور سیدہ کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما, اور جنت الفردوس میں جوار معصومین میں ان کو جگہ عطا فرما. بار الہ ہمارے مولا واقع کو ہم سے خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری عطا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے, بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد.